السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مغالبۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین وإقرارا بأنه رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين، ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ آنے والی مناسبت جو 15 شوال کی ہے، شہادت مظلومانہ امام جعفر ابن محمد امام صادق علیہ السلام، نماز گزاروں کے خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کے فرزند ارجمند کی خدمت میں یعنی امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں ہم سب تسلیت عرض کرتے ہیں۔ انسان جو سب سے عالی ترین درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے اپنے کوششوں کے ذریعے سے، وہ ہے تقوی الہی، جو اسلام کا ایک بیسک پیغام ہے۔ تقوی یعنی ایک سچی زندگی گزارنا، جس زندگی کے اندر فریب نہ ہو، عبادی مسائل سے وابستہ ہو، اور اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والا ہو۔ کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، جو تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہیں آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، اے وہ جو ایمان لے آئے، اے وہ جو صاحبان ایمان ہیں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی کے درجے ہیں کہ ایک سچائی صادقین جسے کہا جائے کہ 100% 100% سچے، خود پیغمبر اور آل نبی محمد اور آل محمد انبیاء سچے ہیں یہ لوگ، ان کی صداقت بالا ترین صداقت ہے یہ، کہ
کہ جھوٹ کا تصور تک ان کے پاس نہیں پایا جاتا۔ سچے ان کو کہا جاتا ہے جن کی گفتار اور رفتار حق کے ساتھ ہو، جو بھی کہتا ہو حق کے ساتھ، جو بھی کرتا ہو حق کے ساتھ، اسے کہتے ہیں سچے۔ کافی قرآن کے اندر یہ آیتیں وارد ہوئی ہیں سچوں کے بارے میں۔ اولئک هم الصدیقون، اولئک الذین صدقوا، اس طریقے کے جو آیتیں ہیں، فقرے آیتوں کے حصے ہیں، بڑے گہرے مطالب بیان کرتے ہیں۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی معمولاً ہماری نگاہوں میں، ہمارے لغت میں سچائی مطلب سچ کہنے کو کہتے ہیں۔ یہ سچا انسان ہے، یہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ اس کو کہتے ہیں۔ یہ گفتاری سچائی ہے، جیسا کہ صادقین کے توصیف میں سے، وصف میں سے یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں جن کی رفتار اور گفتار حق کے ساتھ سچی ہو، رفتار اور گفتار۔ ہم لوگ جو تشبیہ دیتے ہیں، ہم لوگ جو ملاتے ہیں سچائی کو، وہ صرف زبان سے ملاتے ہیں معمولاً، سچی زبان ہے یہ۔ لیکن سچ صرف اس کے حد تک محدود نہیں ہے۔ صادقین، صدیقین صرف ایک زبان کے حد تک محدود نہیں ہیں، ان کے عمل بھی سچے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ عمل جو خدا چاہتا ہے، وہ عمل جو خدا انہیں ایک گفٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں سچے۔ ایک سچی زندگی، سچی زندگی حقیقت والی زندگی۔ ایک زندگی آرٹیفیشل زندگی ہے، اپنی ذہن کی بنائی ہوئی زندگی ہے۔ ہم اپنے ذہن میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اپنے فکر کے مطابق کا انسان بناتے ہیں، دنیا بناتے ہیں، جو بھی ہے ایک آرٹیفیشل ہے۔ یہ حقیقت سے کچھ اس کا سروکار نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ایک زندگی جو تخیلاتی زندگی، یعنی ذہنی زندگی، سیلف کریٹڈ، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے حقیقی زندگی۔ حقیقی زندگی یہ ہے کہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں دنیا میں، ہمارا وجود حق ہے، ہمارے مسائل صحیح ہیں، جو ہمارے سامنے مسائل ہیں وہ حق ہیں، زندگی حق ہے ہماری۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طریقے کی جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، یہاں تک حق ہے۔ ہم اپنے ذہن کو پاسٹ میں لے کر جا سکتے ہیں، فیوچر میں لے کر جا سکتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی کو ہم نہیں لے کر جا سکتے۔ انسان 50 سال کا انسان وہ حقیقت میں 20 سال کی طرف نہیں جا سکتا۔ ذہن کے لحاظ سے جا سکتا ہے، ذہن کے لحاظ سے بہت کچھ کر سکتا ہے، ذہن کے لحاظ سے ضعیف بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو سکتا ہے انسان، لیکن حقیقی زندگی سے نہیں آ سکتا۔ یہ حق ہے، یہ موت حق ہے، سچ ہے موت کہ مرنا ہے، انسان مرتا ہے۔ دنیا میں عزیز ترین انسان جو ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ مقبول، چہیتا، خاندان کا بڑا، باپ، دادا، مرتے ہیں تو موت حق ہے۔ آپ خود تلقین میں دیکھیں کتنے حق یہاں پر بیان کیے گئے۔ الموت حق وناکرا ونکرا حق والمرصاد حق والجنت حق والنار حق والوعد الوعید بما حق، یعنی یہ جتنے حق ہیں یہ سب سچ ہیں۔
صدق کے ماتحت یہ آتے ہیں، اسے بدلایا نہیں جا سکتا۔ اس سچ کو، دن کو بدل کر رات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دن اپنے وقت پر ہے، حق ہے، اور رات اپنے وقت پر آئے گی، حق پر آئے گی، اپنے وقت پر سب چیز، دن اپنے وقت پر، رات اپنے وقت پر، ہر چیز، یعنی یہ خدائی نظام ہے۔ بعض نظام جو تکوینی ہیں وہ چلتے رہیں گے، اسے آپ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا انسان جھوٹ بھی بولے، بعض موارد سچ کہتا ہے۔ مثلا اگر وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی سچی ہے، یہ بھی صدق ہے، یہ سچ کہنے والا ہے، لیکن سٹیجز فرق کرتے ہیں، مراتب فرق کرتے ہیں۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مطلقاً سچا ہوں، کہیں نہ کہیں اس کا کام پھنس رہا ہے۔ مطلقاً سچے ائمہ اہل البیت ہیں، جیسا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الصادقون ہم الائمہ، صادقون یعنی 100% سچے جسے کہا جاتا ہے، ہم الائمہ، ہم ائمہ ہیں۔ بعض جگہوں پر ہے کہ نحن صدیقون، یعنی 14 معصومین کی طرف ہم لوگ سچے ہیں۔ والصدیقون بطاعتہم، ہم لوگ سچے ہیں، ہم خدا کی صحیح بندگی کرتے ہیں، ہم خدا کی صحیح اطاعت کرتے ہیں۔ صرف نماز نہیں، یعنی ساری بندگی، خدا کے بندے بن کر صحیح زندگی گزارنا، یہ اسے کہتے ہیں سچی زندگی۔ سچا صرف ایک زبان نہیں کہ زبان کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتے، کورٹ آف لا نہیں ہے یہ کہ وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتے ہیں لوگ، یہ صرف زبان کی سچائی ہے یہ۔ لیکن ایک حقیقت زندگی کی سچائی ہے، جیسا کہ آپ بھی محاورے میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہو بچوں کے لیے، ان کے لیے جو تخیلاتی زندگی کو اپنا شعار بنا چکے ہیں، ان کے لیے کہتے ہو بھائی نیند سے اٹھیے، آپ نیند سے اٹھیے، حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے جسے میں یہاں پر تھوڑا بہت روشنی ڈال سکتا ہوں، سورہ بقرہ کی 177ویں آیت 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ البتہ یہ آیت کی شان نزول قبلے کے بدلنے کے بارے میں، اگر آپ لوگ تفسیر مشاہدہ فرمائیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا پکچر اس کا، کہ پہلے پیغمبر اول قبلہ مسلمین جو پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی طرف سجدہ کرتے تھے، اس کے خدا کا حکم ہوا کہ اپنا روح موڑ دیا جائے، روح موڑ لیا، اپنا چہرہ موڑ لیا، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آ گئے۔ یہ لوگ تانے دینے لگے پیغمبر کو، ایک تفصیل بحث ہے اس کی، اسے ہم یہاں پر زیادہ وقت نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ صدق کے اوپر۔ تو خدا یہاں پر کاؤنٹر کرتا ہے ان لوگوں کا، یہود و نصارہ کا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے یہ کہ تم جھگڑے کرو، ڈفرینس آف اوپینین لاؤ، مشرق کی طرف چہرہ کریں یا مغرب کی طرف چہرہ کریں۔ ولیکن البر، بر نیکی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، من آمن باللہ، یہاں سے ایک فہرست اللہ تقریباً 6-7
صفات بیان فرما رہا ہے کس چیز کے بارے میں؟ ایک سچی زندگی کے بارے میں، کہ انسان سچا ہونے کے لیے، انسان ہانیسٹ زندگی کرنے کے لیے اسے کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے اسے زندگی کرنا چاہیے۔ من آمن باللہ، ہانیسٹی کا پہلا سٹیج، سچائی کا پہلا سٹیج، صدق کا پہلا سٹیج آمن باللہ، اللہ پر ایمان، یعنی وحدہ لا شریک پر ایمان۔ اگر اس ایمان کی بحث میں دیکھیں گے، کاملاً مطلقاً اللہ کے اوپر تکیہ کرنا۔ بہت سارے ایسے احادیث ہیں، بہت سارے ایسے روایتیں ہیں، جو روایتوں کو جاننے کے بعد انسان اپنی زندگی کو ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ من آمن باللہ، آمن باللہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ختم۔ آمن باللہ وجود سراپا، زبان، دل، ہر چیز خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، خدا کے حوالے ہو جانا، ہر چیز، اپنے ہر عمل، ہر گفتار، یعنی ایک توحیدی زندگی، ایک وہ زندگی جس کے اندر توحید ہے، اچھے اخلاق اللہ کے لیے، پاک رزق، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ یہ نہیں کہ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن آخرت انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ خدا کہتا ہے نہیں، دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ یرون بعیدا ونراہ قریبا، یرون بعیدا، یہ لوگ دور سمجھتے ہیں آخرت کو۔ حضرت نوح کا واقعہ، جو تقریباً 1000 سال سے زیادہ جن کی عمر دنیا میں گزری، جب قبض روح کا مسئلہ آیا، ان کی موت کا مسئلہ آیا، فرشتے ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو حضرت نوح نے کہا کہ اتنی اجازت دو کہ میں دھوپ سے سائے میں چلے جاؤں۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا پوچھا کہ کس طریقے سے زندگی کی آپ نے اتنی لمبی عمر؟ کہا کہ ایسے لگا کہ ایک مسجد کے دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے نکل گیا، دھوپ سے چھاؤں کے اندر ہے، اتنی جلدی۔ یرون بعیدا، معمولاً لوگ 100 سال کی عمر لمبی سمجھتے ہیں، موت دور ہے۔ موت کا کرائٹیریا ہماری نگاہ میں، بھائی ہمیں بیمار پڑنا ہوگا، ہارٹ اٹیک آئے گا، ہاسپٹل جائیں گے، بیڈ پہ ہوں گے، آئی سی یو، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، جو فرہنگ بیماریوں کا کلچر، ہاسپٹل کا کلچر، یہ سب طے کرنے کے بعد موت آئے گی۔ جبکہ موت آخرت جسے کہا گیا، یہاں پر جو آخرت کا لفظ استعمال ہو، 1 سیکنڈ ہے، وَنَرَوْا قَرِيبًا، 1 سیکنڈ قریب، روح نکلی بدن سے، آخرت، نیکسٹ سٹیپ آخرت۔ اب نماز ہم پر واجب ہے، جمعہ پڑھیں گے واجب، عصر پڑھیں گے واجب، شاید عصر دور کی بات، جمعہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، شاید عصر برزخ میں ہوں، اتنا نراؤ قریبا ہم لوگ۔ یوم الآخر، انسان جو آخرت کو نگاہ میں رکھتا ہے، وہ انسان معمولاً ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جسے اللہ نے روکا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ یہاں پہ آئیں گے اوصاف، والملائکۃ والکتاب والنبیین،
یہ بر ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے نیکی؟ ایمان اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ کی ایک بڑی بحث ہے۔ معمولاً ملائکہ کو غلط پورٹریٹ ہم لوگوں نے کیا ہے ملائکہ کو، جبکہ ملائکہ مقرب الہی۔ روایتوں میں کہ جب ملائکہ کا نام لے، حضرت جبرائیل کا نام لے تو جبرائیل علیہ السلام کا ہے، میکائیل علیہ السلام کا ہے۔ روایتوں میں کہ یہ ملائکہ آپ کو فجر کے لیے جو اٹھاتے ہیں نماز کے لیے، کم از کم ایک سلام ان کو کریں، کیونکہ ملائکہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، نماز کو اٹھاتے ہیں لوگ، یعنی شب کو اٹھاتے ہیں، نماز شب کو۔ سیکنڈ نماز شب اگر پھر بھی نہیں اٹھائیں انسان، فجر کے وقت اٹھاتے ہیں تاکہ اٹھ جائیں۔ تو روایت میں ہے کہ اٹھ کے سلام کریں، ایک سلام، السلام علیکم یا ملائکۃ اللہ، السلام علیکم یا ملائکۃ اللہ۔ یہ سب یہ ملائکہ کی بات۔ ہم لوگوں نے ملائکہ کا سٹیٹس گھٹا دیا۔ جو وہ حدیث ہے اہل البیت کے امام کی، جو حدیث ہے امام معصوم جو فرماتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں، ہم نے اس خدمت کو، اس خادم کو ہم نے اپنے بھی گھر کا خادم سمجھ لیا ملائکہ کو۔ وہ تو ہمارے نوکر ہیں، جیسے نوکروں میں ورائٹیز ہوتے ہیں، جھاڑو جھاڑنے والا بھی ایک نوکر ہے، آپ پیر پہ پیر رکھ کر بات کرو گے۔ آفس کا مینیجر بھی ایک نوکر ہے، تھوڑے آپ گھٹنوں کو جمع کر کے بات کرو گے۔ جنرل مینیجر کے سامنے رویہ الگ رہے گا آپ کا، چیئرمین کے سامنے رویہ، یہ سب نوکر ہیں، لیکن فرق ہے۔ ہوتے 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 جب پرائم منسٹر تک جائیں گے، اب پرائم منسٹر بھی نوکر ہے، لیکن اس کے سامنے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ ہم نے ملائکہ کو کون سا سٹیٹس دیا؟ ہمارے گھر کے نوکر ہیں، پلیٹ دھونے والے، جھاڑو جھاڑنے والے۔ بھائی یہ خدمت اہل البیت کے ساتھ کرتے تھے لوگ، چکی چلانا کے حضرت زہرا کی، یہ ان کے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ۔ ہمارے لیے بہرحال ملائکہ کا سٹیٹس ہے، ائمہ اس کے باوجود بھی علیہ السلام کہتے تھے۔ ایک الگ بحث ہے یہ۔ والکتاب، کتاب یعنی آسمانی کتب، یہ سب صداقت ہے، یہ سچائی میں سے آتے ہیں۔ یہ والنبیین، انبیاء پر ایمان رکھنا، سارے انبیاء پر، حضرت آدم سے لے کر آخر پیغمبر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء، چاہے نام ہو یا نہ ہو، فگر مشخص ہے 1,24,000 انبیاء، تو ان کو احترام ایمان کا جز ہے یہ۔ اس کے بعد خدا یہاں پر دوسرے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ وآت المال، پیسوں کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، خرچ کے بارے میں، تمہیں کیسے خرچ کرنا چاہیے، مستحب خرچ، مستحب خرچ۔ وآت المال، جو اپنے مال کو عطا کرتے ہیں، کسے؟ علی حب، اپنی محبت سے، اچھے انٹینشن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کس کو عطا کرتے ہیں؟ ذوی القربا، ذوی القربا یعنی اپنے رشتہ داروں میں۔ دیکھتے ہیں جو رشتہ دار غریب ہے، سارے کے سارے ایک پوزیشن پہ تو نہیں ہوتے۔ ایک گھر میں ایک آدمی آفس میں مینیجر ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس نوکری نہیں ہوتی، اپاہج ہوتا ہے، کوئی ڈیزرو کرتا ہے وہ آپ کے اموال میں، اور اللہ بھی پہلا حق اسی کا قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں انسان کو بھوکا رکھ کر آپ باہر جا کر خدمت کرو، آپ باہر جا کر دیں گے، فلاں کا گھر بنائیں گے، فلاں جگہ یہ کریں گے۔ بھائی آپ کا ایک سگا بھائی، سگی بہن بے گھر ہے، اس کے گھر میں بارش میں پانی ٹپکتا ہے، بچے ہیں، ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے، ان کے پاس اناج کی کمی ہے، ان کے پاس کوئی صحیح رہائش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ذوی القربا،
پہلے ان لوگوں کی طرف توجہ دو، انفاق کرو تو پہلے ان کا حق ادا کرو، انہیں لے جا کر دو، عزت کے ساتھ دو، ڈگنیٹی کے ساتھ دو، ذلت کے ساتھ نہیں۔ چار کے سامنے دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، بہن کو، یہ رکھ لو تم، خرچو، گفٹ اور ہے، دونوں کا سٹیٹس برابر ہے، بھائی بہن سب کھاتے پیتے، سٹیٹس برابر ہے، ماموں جاتا ہے، چچا جاتا ہے گھر میں بھائی کے، بھتیجوں سے ملاقات کرتا ہے، بھانجوں سے ان کو گفٹ دیتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات۔ حتیٰ صداقت یہ کہ اس میں بھی ذرا تقویٰ رہے اس دینے میں بھی، لیکن عیب نہیں ہے، لیکن ایک مستحق کو جو آدمی ڈیزرو کرتا ہے اس کو سب کے سامنے دینا، یہ البتہ اشکال ہے۔ لیکن بعض لوگ جو آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں، آرگنائزیشن کے تحت، ان کے لیے نہیں ہے، مثلا انہیں حساب رکھنا پڑتا ہے، جو دیتے ہیں اس کا حساب رکھنا پڑتا ہے، اسے سب فائل میں لانا پڑتا ہے، ہر چیز مینٹین کرنی پڑتی ہے انہیں، ان کے لیے نہیں۔ لیکن آپ لوگ، ہم لوگ جو اپنی جیب کے خرچے سے انفاق کرتے ہیں، ذرا اس میں کافی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ نزدیک لوگوں کے بعد نمبر آتا ہے والیتامہ، یتیموں کا نمبر آتا ہے، یتیم، ان کی طرف جانا، یتیموں کے لیے ان کا ہاتھ تھامنا ہر لحاظ سے۔ صرف یتیم کو اللہ نے کہا کہ ان کے سر پہ دست شفقت پھیرو، صرف ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، دست شفقت یعنی ہاتھ ان کے سر پہ رکھنے سے مراد یہ ہاتھ کو ان کے سر پر رکھنا نہیں ہے، یہ ہاتھ یعنی اپنے سائے کو سر پر رکھو، مدد کے لحاظ سے وقت بوقت، اس کے اسکول کی فیس آن ٹائم، اس کا خرچہ جس طریقے سے تم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہو اس کے لیے خریدو، اس کے لیے بھی خریدو، جیسا اپنے بچوں کو کرتے ہو اس کے لیے بھی کرو۔ یہ تمہارا ایک بچوں میں سے ایک بچہ ہے، بچوں میں سے ایک بچہ ہے، اگر اس کا باپ ہوتا، اس کی ماں ہوتی، اسے محروم نہیں رکھتی، یقیناً اس کی رسیدگی کرتی، اسے نئے کپڑے دلوانے میں، اچھی غذاؤں میں، فروٹس میں، چاکلیٹس میں اور دیگر چیزوں میں وہ آگے آتی۔ وہ خبر میں موت نے اسے اپنا شکار بنا لیا، تم زندہ ہو، ایک اللہ نے تمہیں روحانی باپ بنایا، اس کے لیے اس کے حق میں پیداری کرو، باپ بنو، جس طریقے سے تم اپنے بچے کا رپورٹ کارڈ دیکھو اس کا بھی دیکھو، جس طریقے سے ٹیچر پیرنٹس میٹنگ میں تم جاتے ہو اسکول کو، اس کے لیے بھی جاؤ، گارڈین بنو۔ اگر تم ان کے گارڈین بنو گے تو اللہ تمہارا گارڈین بنے گا۔ والمساکین، مسکین لوگ جن کا پیٹ بھر بھی کھانا نہیں ملتا، بدترین غربت، ناشتہ مل جائے تو دوپہر کی خبر نہیں، اگر یہ مل جائے تو رات کے کھانے کی خبر نہیں، کبھی فاقے گزارتے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کی رسیدگی البتہ شاید کم ہوں گے، آج کل کے دور کے انفاقات کے لحاظ سے بہت کم لوگ ہوں گے اس طریقے سے، لیکن اگر کہیں پر ہے تو واقعاً اس تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے، نماز سے بھی زیادہ واجب ہو جاتا ہے ان کی رسیدگی کرنا۔ وفی الرقاب، وہ مسافر جو آ گیا ہے جس کے پاس لوٹنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسے مدد کرنا، وہ اپنے وطن میں امیر ہے، لیکن آج کل آن لائن ٹرانزیکشنز کا اتنا دور وسیع ہو گیا ہے کہ انسان کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیسہ بھول کر آ گیا، آج کل کارڈز ہیں، بینکس ہیں، ٹرانزیکشنز باقاعدہ پورا کہیں پر بھی دنیا میں جاتا تو انسان اپنے کام چلا لیتا ہے یہ سب، لیکن ہوتے ہیں بعض مسافر شاید اس طریقے سے آ جاتے ہیں جن کی مدد ضروری ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے حصے میں جب پہلا والا اللہ نے انفاق کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ مستحب انفاق ہے،
دوسرا ایک واجب، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اقام الصلاۃ یعنی بر نیکی، ایک سچی زندگی یہ کہ نماز قائم کرے، نماز قیام کرنا، حدود الہی کو قیام کرنا، خدا کے دین کو قیام کرنا، خدا کے دین کو زندہ رکھنا، خدا کے دین کو سمبلز کو زندہ رکھنا، یہ سب یعنی اس میں اگر جائیں گے تفصیل بحث ہے سب۔ وآتى الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اوپر انفاق تھا، یہ زکوٰۃ یعنی واجب۔ اگر تم نہیں دے سکتے، انفاق نہیں کر رہے ہو، کم از کم تو تمہارا واجب حق ہے اسے ادا کرو، جس کے ذریعے سے خدمت ہو سکے خلق کی، اللہ کے بندوں کی خدمت ہو سکے۔ ہر پیسہ، ہر چیز اس کا ایک قانون مشخص ہے اسلام میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ہر چیز کا ایک قانون مشخص ہے پیسوں کے بارے میں، کس چیز کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، غنائم کو کہاں خرچ کرنا ہے، خمس کو کہاں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ معمولاً بہت سارے لوگ خمس اور زکوٰۃ کے معاملے میں ویک ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیب سے نکال کر غریبوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے خمس ادا کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، جبکہ خمس کا اپنا ایک قانون ہے، اسٹیبل قانون ہے پورا، کب ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے۔ کسی کو بھی دے دیا، کسی کو بھی خرچ کر دیا اور کہہ دیا کہ خمس میں شمار ہو گیا، نہیں ہوتا ایسا۔ خمس کا اپنا قانون ہے، واجب ہوتا ہے خمس 7 چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ 9 اور 10 چیزوں پر واجب ہے۔ وہ شرائط کے اندر ہے تو خمس کے پروویژن میں آتا ہے انسان، ورنہ نہیں آتا، ورنہ خمس کے پروویژن میں نہیں آتا، سکیننگ میں نہیں آتا اس کا پیسہ، سکیننگ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد سچی زندگی کا ایک تیسرا حصہ جو بیان کر رہا ہے قرآن، وہ یہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی جو عہد کر دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تو اس وعدے کو سچا کرتے ہیں۔ یہ سچی زندگی ہے۔ یہ زندگی میں صرف اور صرف سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، اس کا نام صدیقین نہیں ہے۔ صدیقین پورا ایک پیکیج ہے، صدیقین کا اسلام میں، صدیقین کا پورا ایک پیکیج ہے۔ اس پیکیج کے اندر واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ اس کام کو انجام دینے والا صدیقین میں سے آتا ہے، ورنہ دنیاوی سچا اور اخروی سچے میں فرق ہے۔ دنیاوی سچا یہود و نصارہ بھی سچ کہتے ہیں، باطل کے سسٹم میں بھی سچ کہنے والے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے جو بیانات آتے ہیں مظلوموں کی حمایت میں، دشمن کے ملک میں رہ کر مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ یہ ان کو اللہ سے یا اوپر اعتقاد نہیں ہے، نان مسلمز ہیں وہ، بعض ایتھسٹ ہوتے ہیں، وہ سب چیزوں کو اللہ رسول یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پاس نہیں لاؤ، ایسے لوگ، لیکن سچ کہتے ہیں، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، یمن کی حمایت کرتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی سچ ایک سچ ہے، اخروی سچ جو دنیا میں اور آخرت میں اس پروویژن میں آ جاتا ہے انسان۔ وہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدے پر سچ کر دکھانا، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، سچ، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ہر زندگی کے ہر مرحلے میں صبر کرتے ہیں۔ کبھی اچھی زندگی نہیں ہوتی، انسان کی مشکلات میں آ جاتا ہے، انسان سب بےتاب نہیں ہوتے، صبر کرتے ہیں، رائے حل نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صبر، جنگوں میں جہاد میں صبر کرتے ہیں، استقامت کا صبر کی کئی ورائٹیز ہیں، ایک واجبات پر صبر کرنا، ایک محرمات پر صبر کرنا،
یعنی واجبات پر صبر یعنی واجبات کو ٹائم پر انجام دینا، گناہوں پر صبر کرنا یعنی گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو۔ مثلا آج اگر خواہش ہوئی گناہ کرنے کی، انسان کہتا ہے آج رہنے دے، آج جمعہ ہے، آج سیٹرڈے کر لیں گے۔ سیٹرڈے آ گیا تو کہتا ہے کہ نہیں آج ذرا بیوی کے ساتھ باہر جانا ہے، سنڈے ٹالنا۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو روکنا، اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، خدا اس وقت ایک ڈگری دیتا ہے، اولئک الذین صدقوا، خدا کہتا ہے یہ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کے بعد مال کو دینا، انفاق کرنا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، رحماندگان کو، یعنی جو رہ جاتے ہیں ان لوگوں کو، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر عہد پر وفاداری کرنا، وعدوں پر وفاداری کرنا، صبر کرنا ہر چیز میں۔ یہ سب انسان اگر پریکٹس کرنا شروع کر دے، خدا کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تقوی کی ڈگری اس سے ہٹ کر نہیں ہے، یہی متقین ہے، یہی سچی زندگی گزارنے والی متقین ہوتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ متقین کو ایک الگ پروویژن میں اللہ ڈالا ہے، فلاں کو الگ پروویژن میں، سچوں کو الگ پروویژن میں، جو یہ ہے وہی متقین ہے۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں، روزانہ ڈیولپ کرنا اپنے آپ کو، بلڈ کرنا اپنے آپ کو، خدا کے نزدیک تر ہونا، ساری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھنا، مال اپنے ہاتھ میں رکھنا، لیکن اللہ کے نزدیک ہونا۔ اسی کیا کہتے ہیں، نیک لوگ، سچے لوگ اور متقین کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔